بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، گزشتہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام کے سامنے جا کر رکی۔ یہ جگہ جہاں اونٹنی رکی تھی خالی جگہ تھی، یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس کو مربد کہتے تھے۔ مربد اس خالی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوریں سکھائی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کس کی زمین ہے۔ آپ کو بتایا گیا یہ دونوں یتیموں سہل اور سہیل کی جگہ ہے۔ حضور نے ان کے ولیوں کو بلایا، انہوں نے کہا یہ جگہ ہم آپ کو ہدیۃً پیش کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور اس کی قیمت ان کو عطا فرمائی، غالباً اس وجہ سے کہ یہ یتیموں کی جگہ تھی۔ فتح الباری میں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو بکر نے اس کی قیمت 10 دینار ان بچوں کے چچا کو ادا کر دی۔ یہ کھجوروں کا ایک باغ تھا جس میں چند پرانے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ حضور نے زمین کو ہموار کرنے کا حکم دیا۔ کام میں تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی کام میں شریک تھے۔ لوگ کام کرتے جاتے تھے اور آواز سے عربی کے اشعار پڑھتے جاتے تھے، جن اشعار کا مطلب مسجد کی تعمیر اور اس کے ذریعے اللہ کے اجر کی امید اور اپنے کاموں میں توجہ اللہ کی طرف لگانے کا بیان تھا۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر خود لا رہے تھے اور حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تم گارا لاؤ، اور فرمایا کہ گارا تم اچھا بناتے ہو۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے۔ مسجد بن کر تیار ہو گئی، اس میں چند دن لگے۔ یہ مسجد بہت سادہ تھی، کچی اینٹیں، گارے سے چنی ہوئی، چند کھجور کے تنے، اس پر کھجور کی شاخوں اور پتوں کی چھت صرف اتنی اونچی کہ ایک عام قد کا آدمی ہاتھ اٹھا کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ دیواروں کو گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی، تقریباً 3 ہاتھ کوئی 4 فٹ گہری بنیادیں تھیں۔ قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ اس جگہ پر تھا جہاں اب محراب ہے، دوسرا دروازہ مغرب کی جانب تھا، اس کو باب الرحمہ کہتے تھے، تیسرا دروازہ اس طرف تھا جہاں اب باب جبرائیل ہے۔ حضور اسی دروازے سے باب جبرائیل سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے کے بعد جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو وہ دروازہ جہاں اب محراب بنی ہوئی ہے بند کر کے وہاں محراب بنا دی گئی، اور جہاں پہلے محراب تھی وہاں دروازہ بنا دیا گیا۔ باقی 2 دروازے اپنی جگہ پر رہے۔ مسجد کی لمبائی اور چوڑائی جو ہم نے بیان کی وہ زرقانی میں بیان کی گئی ہے۔ سیرت کی دوسری کتابوں میں اس کی لمبائی اور چوڑائی میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کسی میں 100 گز لمبا چوڑا لکھا ہے، کسی میں 17 گز لمبی اور 60 گز چوڑی لکھی ہے۔ امام مالک کے شاگرد جنہوں نے اس کے بعد بیٹھ کر اس مسجد میں سبق پڑھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ شرقاً غرباً 63 گز اور شمالاً جنوباً 54 گز سے کچھ زیادہ تھی، گویا لمبی زیادہ تھی۔ یہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر ہے۔ مسجد نبوی کی دوسری تعمیر سن 7 ہجری میں جب حضور فتح خیبر سے واپس تشریف لائے تھے اور پرانی مسجد کافی بوسیدہ ہو گئی تھی تو مسجد کو دوبارہ تعمیر فرمایا تھا۔ اس لیے ممکن ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کو 100 گز
طول اور 100 گز عرض بتایا ہے، وہ بعد میں دوبارہ جب مسجد تعمیر ہوئی ہے اس کا طول و عرض ہو۔ طبرانی میں ایک روایت میں ہے کہ حضور جب مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر فرما رہے تھے تو مسجد کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کا مکان تھا، جنہوں نے ان سے فرمایا تم اپنا مکان جنت کے محل کے بدلے میں ہمیں دے دو۔ وہ غریب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور میں غریب آدمی ہوں، مجھے اس کی قیمت دے دیجئے۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم ان کو اس کی قیمت 10,000 درہم دے کر اس کو خرید لو۔ حضرت عثمان نے وہ مکان ان انصاری سے خرید لیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ بعد میں انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ محل جس کا آپ نے انصاری سے وعدہ کیا تھا مجھے ملے گا؟ حضور نے وہ مکان حضرت عثمان سے جنت کے بدلے میں مسجد کے لیے لے لیا اور مسجد کی توسیع فرمائی۔ اس حدیث کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد اور ترمذی میں ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باغیوں نے جب حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا تھا تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا تھا کہ اے لوگو، کہ تمہیں معلوم ہے جب مسجد چھوٹی پڑ گئی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو مکان خرید کر مسجد کو دے دے، تو میں نے مکان خرید کر جنت کے محل کے بدلے میں مسجد میں شامل کروا دیا تھا، اور تم مجھے آج اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ ایک حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صحابہ کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور اینٹوں کو اپنے سینے پر روکے ہوئے تھے، میں سمجھا کہ شاید بوجھ کی وجہ سے حضور ایسا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اینٹیں مجھے دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اینٹیں ابو ہریرہ تم اور اٹھا لو، زندگی کا مزہ تو بس آخرت کی زندگی کا مزہ ہے۔ یہ تعمیر گویا کہ مسجد نبوی کی دوسری تعمیر ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سن 5 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلی تعمیر میں شریک نہیں تھے، یہ دوسری تعمیر میں شریک تھے جو سن 7 میں ہوئی ہے۔ اس کی پوری تفصیل وفاء الوفا اور خلاصۃ الوفا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے۔ پہلے صرف 2 حجرے بنائے تھے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ کا اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ باقی حجرے جیسے ضرورت ہوتی گئی بعد میں بنائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی سے ملے ہوئے چند مکانات حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مکانات تھے، جب بھی ضرورت پڑتی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا مکان حضور کی نظر فرما دیتے، اور حضور ازواج مطہرات کے لیے حجرے اسی میں تعمیر فرماتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات کے حجرے کچی اینٹوں کے تھے، کھجور کی شاخوں سے دیواریں اور چھتیں بنائی گئی تھیں، دروازوں پر کواڑ نہیں تھے، ٹاٹ یا کسی موٹے کپڑے کے پردے پڑے ہوئے تھے، اکثر رات کے وقت گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ حضرت حسن بصری جنہوں نے ان حجروں کو دیکھ کر حال بیان کیا ہے، ان کا پورا بیان خلاصۃ الوفا میں موجود ہے۔ حضور کے یہ حجرے ولید ابن عبد الملک کے دور تک ایسے ہی باقی رہے جیسے حضور نے ان کو تعمیر فرمایا تھا۔ ولید ابن عبد الملک جس کی تاج پوشی سن 86 میں اور اس کا انتقال سن 96 میں ہوا، اس کی نماز جنازہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے پڑھائی تھی۔ اس نے کئی شاندار کام کیے تھے۔ 10 سال کی حکومت میں اس نے سڑکیں بنوائیں، شہروں کے فاصلے ناپ کر میل کے پتھر لگائے، نہریں کھدوائیں، مسافر خانے تعمیر کرائے، مدرسے بنائے، اسپتال بنوائے، محتاجوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور بھی بہت سے کام کیے۔ اس کا دور حکومت اچھا دور حکومت مانا جاتا ہے۔ اس نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو ازواج مطہرات کے حجرے گروا دیے تھے۔ ازواج مطہرات کے حجرے جب شہید کیے جا رہے تھے تو مدینے کے لوگ رو رہے تھے۔ ابو امامہ سہل ابن حنیف فرماتے ہیں کہ کاش وہ حجرے موجود ہوتے اور ہم دیکھتے کہ امت کی مائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں کیسے رہتے تھیں۔ اس تمام زمانے میں حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر تشریف فرما رہے۔
حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مکے سے مدینہ بلوا لیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ گئیں، حضرت سودا بھی تشریف لے آئیں، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو بلا لیا، ام رومان اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی آ گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے اپنے حجروں میں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا اور تمام گھر والوں کے ساتھ اپنے حجروں میں تشریف لے آئے۔ زرقانی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ مسجد نبوی کی یہ شکل جس پر حضور نے اس کو تعمیر فرمایا تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور تک باقی رہی۔ حضرت عمر نے اس میں تھوڑی توسیع فرمائی، اس کی مرمت بھی کی، مگر مسجد کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی دوبارہ تعمیر فرمائی اور نقشین پتھروں اور رنگ روغن وغیرہ سے مسجد کو مزین کیا، کھجور کی جگہ لکڑی کے ستون لگوا دیے۔ مسجد نبوی کی قریب ایک جگہ اور تھی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ وہاں پر رکھ دیا جاتا، اس جگہ کو موضع الجنائز کہتے تھے۔ حضور مسجد سے باہر تشریف لاتے اور نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے، فتح الباری میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک ہے کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھانا جنازہ رکھ کر جائز نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر حضور اور ازواج مطہرات کی زندگی کا تھوڑا سا مظاہرہ، تھوڑا سا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکیں۔ سردار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم اور ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی۔ حاکم مدینہ ہونے کے باوجود زمین کو خریدنا، اس کے باوجود کہ اس کے مالک بطور نذرانہ پیش کر رہے تھے، اس کی قیمت ادا کرنا، مسجد کی تعمیر میں خود صحابہ کے ساتھ شامل ہونا، ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر کرنا، ازواج مطہرات کی سادہ زندگی اور ان کے کچے حجرے، مسجد مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، اس کو شاندار طریقے پر وسیع تعمیر کرنا۔ بہت سے معاملات ہیں جن کو ہم ان واقعات کے ذریعے سے جان سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ حضور کی سیرت کے ان حصوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہم کو مرحمت فرمائی ہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔